نظامی صاحب، مرحوم و مغفور محترم جناب محمد ریاض صاحب، آج ان کی سالانہ اصالہ ثواب کی محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ خطاب کے لیے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید زبیر احمد شاہ صاحب کو بلایا ہوا ہے، تشریف لانے والے ہوں گے۔ ان کے آنے سے قبل محترم جناب حافظ خضر حیات صاحب نے حکم دیا کہ جو ٹائم درمیان میں ہے اس میں اپنی حاضری اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں لگواؤں، اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ رب العزت میرا اور آپ سب کا اس پاک محفل میں آنا قبول فرمائے اور محترم جناب مرحوم و مغفور محمد ریاض صاحب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اذان محترم 28واں پارہ سورہ حشر مشہور آیت ہے، بارہا ایسے موقعوں پر ہم سنتے ہیں جو کہ یہ جو ہم محافلیں سجاتے ہیں، تیجے کی، چوتھے کی، 15ویں کی، 40ویں کی، سالانے کی جو محفلیں ہم سجاتے ہیں، یہ آیہ مقدسہ ان محفلوں کے سجانے پر ایک بیان دلیل ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے ایک ایسے واضح الفاظ میں ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے اور اہل ایمان کی پہچان کروائی ہے کہ آج ہم یہ محفلیں بڑی خوشی کے ساتھ سجاتے ہیں اور اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا ذکر اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر فرمایا ہے۔ اذان محترم پاک پروردگار عالم نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو بعد میں آتے ہیں۔ میں آیہ کریمہ کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ وہ لوگ جو بعد میں آتے ہیں، اب اس سے مفسرین نے بہت سارے لوگ بتائے کہ اس آیت سے، اس جملے سے کون سے لوگ مراد ہیں، تو ہر بعد میں آنے والا شخص اس آیت کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی میرے آقا کے بعد صحابہ کا دور تھا تو اللہ نے صحابہ کا ذکر کیا کہ محبوبہ یہ جو تیرے بعد آنے والے ہیں، یعنی جو صحابہ کرام ہیں، ان کے بعد تابعین کا دور تھا، فرمایا ان کا ذکر قرآن میں ہے کیونکہ وہ میرے محبوبہ تیرے بعد اور تیرے صحابہ کے بعد آنے والے ہیں۔ پھر تبع تابعین کا دور تھا، ائمہ مجتہدین کا دور تھا، اولیاء اللہ کا دور تھا، سلسلہ اسی طرح چلتا گیا۔ ہر بعد میں آنے والے کا ذکر میرا رب اپنے قرآن کے اندر کرتا گیا۔ آج 1432 33 34 سال گزر گئے، اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آج بھی میرے رب کے کلام کی یہ آیت بعد میں آنے والے لوگوں کا ذکر کرتی ہے۔ میرے پروردگار عالم بعد میں آنے والے تو ختم ہو گئے کیونکہ اب صحابہ کا دور نہیں رہا، تابعین کا دور نہیں رہا، تبع تابعین کا دور نہیں رہا، اب وہ دور ختم ہو چکا۔ یہ بعد میں آنے والے لوگ کون ہیں؟ تو میرا رب فرماتا ہے صبح قیامت تک جو بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ اس آیت کے اندر شامل ہے۔ یعنی صبح و قیامت تک جو بھی مسلمان دنیا میں آنے والا ہے اس کا ذکر میرا رب قرآن کے اندر کرتا ہے۔ یہ بعد میں آنے والے، چاہے وہ پہلی صدی میں آئیں، دوسری میں آئیں، تیسری میں آئیں، چوتھی میں آئیں، 10ویں میں آئیں، 14ویں ہجری کے اندر آئیں، 1400 سال گزرنے کے بعد آئیں، ان کا شمار میرا رب کہتا ہے اس آیت کے اندر کیا جاتا ہے۔ تو گویا
سادے الفاظ میں آپ کو یوں سمجھا دوں کہ اس آیت کے اندر میرا رب میرا اور آپ کا ذکر کر رہا ہے. یعنی ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ پیدا 1434 سال کے بعد ہوتے ہیں. ہم پیدا 1434 سال کے بعد پیدا ہوتے ہیں. میرا رب ہمارا ذکر 1400 سال پہلے قرآن میں کرتا ہے. پہلے سے اپنے محبوب کو بتا دیتا ہے کہ یہ بعد میں آنے والے لوگ ان کا یہ کردار ہوگا. اور آگے میرے رب نے ہمارا قول و فعل بیان کیا. بعد میں تو آئے ہم، فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، یہ جو بعد میں آنے والے ہیں. اگلا جملہ سنو، یقولون مضارع کا صیغہ ہے. یقولون، اب میرا رب لفظ یقولون کے اندر ہمارا قول بھی بیان کر رہا ہے اور ہمارا فعل بھی بیان کر رہا ہے. یعنی ہم جو کہتے ہیں اس کو بھی میرا رب بیان کر رہا ہے، جو ہم کرتے ہیں اس کو بھی میرا رب بیان کر رہا ہے. بلند آواز سے ایک بار دیجیے. فرمایا یقولون، اور یہ مضارع کا صیغہ ہے. مطلب کیا ہے مضارع کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ صیغہ حال میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مستقبل میں بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی میرا رب کہتا ہے وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں، جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں میرے محبوب، وہ دنیا میں آتے ہیں تب بھی کہتے ہیں، اور جو بعد میں صبح قیامت تک آئیں گے تو صبح قیامت تک وہ کہتے رہیں گے. یعنی کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. یقولون، بعد میں آتے ہیں مگر آ کر وہ کچھ کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں. بولا کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فرمایا سنو، اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو آؤ تمہیں بتا دوں. میرے بندے جو بعد میں آتے ہیں وہ یقولون ربنا، بعد میں آتے ہیں تو اپنی زبانوں کو حرکت دیتے ہیں. جب ان کی زبان کے اندر بولنے کی طاقت آ جاتی ہے، جب وہ بولنے لگتے ہیں تو ان کے منہ سے جو جملے نکلتے ہیں وہ کوئی اور جملہ نہیں ہوتا. وہ جب کھولتے ہیں زبان تو ان کی زبان سے لفظ ربنا نکلتا ہے. یعنی وہ دنیا میں آنے کے بعد اپنے رب کو پکارتے ہیں. ربنا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں. اور سنو، جہاں یہاں ایک محبت کی بات کر دوں. بندہ کوئی بھی ہو، شرط یہ ہے کہ وہ رب کو پکارے. شرط کیا ہے؟ رب کو پکارے. تو رب اس کے پکارنے پر بولتا ہے، اس کی پکار کو سنتا ہے. ہم سب یہاں رب کو پکارنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس پر میں ایک آپ کو حقائق سنا دوں. ایک بت پرست تھا، 12 مرتبہ میں یہ بیان کر چکا ہوں، آپ کا ذہن چلا گیا ہوگا اس طرف. ایک بت پرست ہے، بت کی پوجا کرتا ہے، بت خانے میں بیٹھا ہوا ہے. تو یا سنم کی رٹ لگا رہا ہے. سنم فارسی کے اندر بت کو کہا جاتا ہے. تو وہ اپنے بت کو پکار رہا ہے یا سنم کہہ کر. تو زور لگایا اس نے، رگڑا لگایا، رٹا لگایا، یا سنم یا سنم یا سنم. تو انسان ہے، زبان ہے چمڑے کی، پھسل جاتی ہے. تو زبان پھسلی، یا سنم کہہ رہا تھا. جب زبان پھسلی تو یا سنم کی جگہ یا سمد نکل گیا. بلند آواز سے اب یا سمد کون ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد. یعنی سمد وہ ذات ہے جو پاک ہے، بے نیاز ذات ہے. تو اب یہ یا سنم کہہ رہا ہے، اس کی زبان سے یا سمد نکلا. میرا رب بولا لبیک یا عبادی. فرشتے حیران و پریشان ہوئے، عرض کیا پروردگار عالم کس نے پکارا، کس کے پکارنے پر تو بولا؟ معلوم ہے میرے رب نے کیا جواب دیا. اللہ اللہ میرے نبی کے غلاموں، میرے کریم رب نے عرش معلی سے صدا کو بلند کیا، فرمایا لبیک یا میرا کریم رب
عرش مولا سے بولا اے میرے بندے میں حاضر ہوں، دعا سے کہہ دو اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتے بولے جناب جبرائیل امی بولے میکائیل بولے اسرافیل بولے اسرائیل بولے، عرش مولا کے نیچے رہنے والے تمام ملائکہ بولے اے ہمارے پروردگار عالم، کس کے پکارنے پر تو بول اٹھا، کس نے تجھے پکارا ہے؟ میرے رب نے فرمایا او میرے فرشتوں، اے جبرائیل دیکھ نہیں رہا فلاں بت خانے کے اندر میرا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے مجھے پکارا ہے، اس نے مجھے پکارا ہے۔ جناب جبرائیل امی عرض کرنے لگے اے پروردگار عالم، قربان جاؤں تیری عظمتوں پر، قربان جاؤں تیری بے نیاز ذات پر، میرے مولا اس نے تجھے نہیں پکارا، وہ تو جناب والا یا سنم کہہ رہا ہے، یا سنم کہتے کہتے اس کی زبان پھسل گئی، جب زبان پھسلی اس کی زبان سے تیرا نام نکل گیا، تیرا صفاتی نام نکل گیا، میرے مولا تو بول اٹھا، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے اور آپ کے کریم رب نے فرمایا او جبرائیل، ساری زندگی وہ بندہ اس بت کو پکارتا رہا، مگر وہ بت اس کے پکارنے پر بولا نہیں، اس کے پکارنے پر اس بت نے جواب نہیں دیا۔ آج غیر ارادی طور پر زبان کے پھسلنے پر اس کی زبان سے میری شان نکلی، اس کی زبان سے میرا نام نکلا، آج میں بھی نہ بولوں یہ بت بھی نہ بولے، تو اے جبرائیل مجھے تم یہ بتاؤ، ساری زندگی وہ بت پرستی کرتا رہا، آج غیر ارادی طور پر مجھے اس نے پکارا ہے، میں بھی نہ بولوں گا، تو میرے سمجھ ہونے میں اور اس بت کے صنم ہونے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اس لیے اس نے پکارا تو بت کو ہے، لیکن غیر ارادی طور پر میرا نام نکل گیا تو پھر بولنا بنتا ہے، کیونکہ اس کی زبان چمڑے کی زبان ہے، وہ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، وہ بھول بیٹھا، اس کی زبان پھسل گئی، یا صنم نکلا یا سمجھ نکلا، میں بول اٹھا۔ توجہ چاہوں گا میرے نبی کے غلاموں، ایک بت پرست غیر ارادی طور پر اس رب کو پکارے، رب بول پڑتا ہے، تو محمد کے غلام جان بوجھ کر رب کو پکارے تو رب کس طرح بولتا ہوگا؟ محمد کے غلام بوضو ہو کر محفل سجا کر نبی پر صلاۃ و سلام پڑھ کر پاک ہو کر پاک محفل سجا کر جب محفل میں بیٹھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یا اللہ، تو سوچو اور بتاؤ، جواب دو، رب نہیں سنتا ہوگا، رب نہیں بولتا ہوگا، تو بولتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف خلوص چاہیے، نیت چاہیے، ارادہ چاہیے کہ کیا سلسلہ، کیا محاجرہ ہے۔ فرمایا یہ بعد میں آنے والے مجھے پکارتے ہیں اور میں ان کے پکارنے پر بولتا ہوں۔